نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی تخلیق کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہا کہ جنت میں جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، لیکن اسے ایک درخت کے پاس نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے کسی طرح انہیں بھلا پھسلا کر مائل کر ہی لیا اس درخت کا پھل کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا؟ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں جو اب تک چھپی ہوئی تھیں، اور جنتی لباس اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقویٰ کا ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کچھ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصاً اسی کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لیحب المسرفین۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں زینت سے مراد لباس ہے، اور یہ لباس صاف ستھرا پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ زینت کا باعث ہو۔ اور اس لباس میں کون کون سا کپڑا شامل ہونا چاہیے؟ عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ آپ نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کم از کم ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈالنے کے بعد بھی دونوں طرف پنڈلیوں تک بدن ڈھانپا جائے۔ دونوں کندھوں پر کپڑا ہونا ضروری ہے، سر پہ کوئی کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہاں اسراف کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں طب کا آدھا علم بیان فرما دیا ہے، کیونکہ اکثر امراض خوراک کی زیادتی یا بے احتیاطی سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسراف کا مطلب بہت ہی زیادہ بے وقت کھانا کھانا، بد پرہیزی کرنا، اور اس کے طبعی نقصانات جو انسان کے جسم پر بھی ہوتے ہیں اور اخلاقی نقصانات تو بھی اس سے بھی زیادہ ہیں کہ انسان کو ہر وقت اپنے کھانے پینے کی فکر پڑی رہتی ہے، دوسروں سے احسان کرنا تو درکنار، دوسروں کے جائز حقوق بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی تلقین دے رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، بیجا خرچ نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 32۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا
فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا؟ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو لباس اور زینت اور کھانے پینے کی سب چیزیں حلال کی ہیں اور اپنے بندوں کے فائدے اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب جو لوگ کم سے کم خوراک کھاتے ہیں، لذیذ دار دنیا کو ترک کرتے ہیں، راتوں کو ریاستیں کرتے ہیں، نکاح کے لیے پرہیز کرتے ہیں، مطلب ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں، بالکل ایکسٹریم۔ اسلام میں روحانی ارتقاء کا راستہ ترک دنیا پر قطعاً منحصر نہیں ہے۔ اور یہ کس کا طرز عمل ہے؟ یہ عیسائیوں کا طرز عمل ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر، اور ان کے پادری اور ان کی جو ننس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم مطلب اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ جہاں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ تنگ ہونے سے بھی منع کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی عمرو بن عاص، علی اور عثمان بن مظعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کے قریب آئے اور ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہیں آپ کی عبادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کمتر سمجھا اور کہا ہم کہاں اور نبی کہاں، تو ان کی تو اگلی پچھلی سب لغزش معاف ہو چکی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی رکھوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ کو ان کی گفتگو کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم ہی ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا تھا؟ سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہوا ہے۔ اب جس شخص نے میری سنت یا میرے طریقے سے بے رغبتی کی، اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں وہی نمک حلال ہوتے ہیں اور وہی مزید نعمتوں کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 33، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر یا پوشیدہ ہوں، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اعمال سے ہے۔ سب سے پہلے بے حیائی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے کا تسلسل چل رہا ہے، کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بے ستر کیا۔ پھر مشرکین مکہ کا ذکر کیا جو طواف تک برہنہ ہو کر کرتے تھے، اسے مذہبی تقدس کا درجہ دیتے تھے، اور گناہ کا لفظ اگرچہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ میں استعمال ہوتا ہے، تاہم یہاں ایسے گناہ کے لیے آیا ہے جس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہے، کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اور ناحق زیادتی سے مراد ایسے گناہ ہے جس سے دوسروں کے حقوق تلف ہوں، اور شرک تو تمام حرام کاموں میں سر فہرست ہے۔ آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو۔ کوئی بھی عذاب اپنے مقررہ مدت پر ہی آئے گا، نہ اس مدت سے پہلے آئے گا نہ اس کے بعد میں آئے گا۔ جب کسی قوم کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو یہی وقت اس کی تباہی کا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق مدت یا عرصے سے نہیں بلکہ فساد فی الارض اور گناہوں کی رفتار پر ہوتا ہے۔ اگر تو بہت زیادہ گناہ ہے تو پہلے بھی آ سکتا ہے، اور
اور اگر کم ہے تو اللہ تعالیٰ تاخیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن عذاب اپنی مدت پر ہی آئے گا، نہ مدت سے پہلے آئے گا نہ مدت کے بعد آئے گا۔ آیت نمبر 35 یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی آدم علیہ السلام ابلیس کو جنت سے آدم علیہ السلام کے نکلنے کا قصہ بیان فرمایا تو بنی آدم کی دلجوئی کے لیے یہ آیات بھی نازل فرمائیں۔ ابلیس نے جنت میں آدم اور حوا کو بے ستر کیا تھا تو لباس اور اس کی نعمت ہونے اور اچھا لباس پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیات میں تلقین کر دی۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا جنت کا پھل بلا ناغہ اور با فراغت کھاتے تھے، کھلا کھاتے تھے۔ جب ایک درخت کا کھانا حرام کیا تھا تو اس دنیا کے متعلق بھی فرمایا کہ ماں سوائے چند حرام کردہ چیزوں کے جو اس زمین پر ہیں تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں جو بھی کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرنا۔ فرق یہ ہے کہ جنت میں بلا مشقت کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی، لیکن دنیا میں تھوڑی مشقت اور جستجو بھی تمہیں کرنا ہوگی، اور اسی مشقت اور جستجو میں انسان کی آزمائش ہے اور اسی طرح تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول آئے تو تم ان کی پیروی کرو، نافرمانی سے بچو، اور اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو تم لوگ ضرور جنت میں جاؤ گے، نہ وہاں تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غم زدہ ہوگے۔ روز قیامت بھی یہ حال ہوگا اور جنت میں بھی جانے کے قابل ہو سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔